مجھے سائیکالوجی بھی سمجھنی ہے کہ میرا دماغ کیسے چل رہا ہے وہ ساری چیزیں، لیکن وٹ ویئر آئی اسٹینڈ ان مائی ریلیجن، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے میری یہ ایموشنز ویلیو کرتے ہیں؟ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے کہ گلٹ کا جو ویٹ ہے نا وہ بہت ہیوی ہے، آپ گلٹ کو لے کے زندگی چلا نہیں سکتے، آپ کے فیچرز ایون کے وہ جو ہے نا چینج ہونا شروع ہو جائیں گے بیکاز آف دا ڈپریشن یو آر کیئرنگ ان سائڈ. ریبیلین آپ کو یوزلی طور پہ ایتھیزم کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ پھر کہتے ہیں ہاں تو بس کیا ہو گیا. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بس مشکلیں ہی پیدا کی ہیں. حدیث میں آتے ہیں نا کہ ایک انسان آیا تو اس نے آ کے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت ہے، تو انہوں نے آتے اس کو ڈانٹنا تو نہیں شروع کر دیا. تو میرے سے نا بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہوتے تھے کہ یہ جو آپ کر رہی ہیں نا یہ تو بڑی آپ شیطانی چیزوں کو ریلیٹ کر رہی ہیں قرآن کے ساتھ. ڈپریشن انگزائٹی تو پیورلی یہ تو وہی چیزیں ہیں جو بس گناہوں میں پڑا ہوا ہے، دین سے دور ہے، یہ تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. Very warm welcome everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have our very important guest today, mashallah, among our youth. ہماری یوتھ میں ماشاء اللہ اتنا ٹیلنٹ ہے اور ہماری یوتھ کے اندر ایک اتنی آئی شوڈ سے ایک انرجی ہے کہ وہ بہت ایک اچھے ٹریک کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں ان سے مایوس نہیں ہونا. ون آف دا ایگزامپلز امنگ دا یوتھ ٹوڈے وی ہیو ان فرنٹ آف اس، وی ہیو فاطمہ محسن ان فرنٹ آف اس. لیٹ می انٹروڈیوس یو پیپل a little bit of introduction of her. اس کے بعد باقی کا انشاءاللہ آپ کو خود بتاتی ہیں. کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اسلامک کاؤنسلر ہیں، اور ماشاء اللہ اپنے ایم فل کے اندر شی از ریسرچنگ ان دا اسلامک سائیکالوجی ٹو، اور یو نو ویری انسپریشنل پرسنالٹی، اور ہماری یوتھ کے لیے بہت ماشاء اللہ ایک انسپریشنل ایک ہوگا. بہت پیارا کمبینیشن ہے ان کا، سائیکالوجی کو لے کے اور دین کو لے کے. یہ جو دو چیزیں ہیں جو کہ علیحدہ نہیں چل سکتی، دیز ہیو ٹو گو پیرالل. اینڈ ناؤ ٹوڈے our youth is taking it parallel as it is required for we Muslims. Assalamu alaikum warahmatullah. Fatima, how are you? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallahu khair for joining us, and we are really grateful to you that you give us some of your precious time. ابھی میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے تو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا آپ کو. Rest goes upon you, like you just tell us about yourself. جزاک اللہ خیر. فرسٹ آف آل آپ نے اتنا پیارا انٹروڈکشن کرایا ہے. تھینک یو فار انوائٹنگ می ایز ویل. بیسیکلی تو میں نے پہلے تو بی ایس کیا ہے کلینکل سائیکالوجی میں، اور وین آئی واز ڈوئنگ مائی بی ایس ان کلینکل سائیکالوجی تو ہمیشہ ایک چیز مجھے بڑی بادر کرتی تھی، اور میں اپنے ٹیچر سے بھی ڈسکس کرتی تھی کہ ہم ہر وقت بس ویسٹرن آئیڈیالوجیز اور تھیراپیز کو کیوں پڑھتے ہیں، ہم مسلمز ہیں تو وائی ڈونٹ وی اسٹڈی دا اسلامک کانسیپٹس ایز ویل، کہ کہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے. اگر آپ ڈپریشن انگزائٹی کی بات کر رہے ہیں تو دین میں ایگزسٹ کوئی چیز کر بھی رہی ہے نہیں کر رہی، اور کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. تو سم آف مائی ٹیچرز یوز ٹو اپریشیٹ کہ بہت اچھی بات ہے آپ سیلف اسٹڈی کریں، ریلیٹ کریں. دین وی ہیڈ اے کورس ان 5th سیمسٹر جہاں پہ مسلم سائیکالوجی کو ہم نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا. دین آئی ریئلائزڈ کہ مجھے یہی پڑھنا ہے، اس میں بہت مزہ آیا. تو دین ایسا ہوا کہ وین آئی جسٹ کمپلیٹڈ مائی بی ایس، اس کے بعد جیسے ہوتا ہے یوزلی طور پہ سب فرینڈس جو کرے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے بیکاز دس از سم تھنگ وی کین ایسوسیٹ ود سکسیس. وہ ایک کرائٹیریا ہے اگر سوسائٹی میں فٹ کرنا ہے. تو آئی ڈیڈ اپلائڈ فار ایم ایس ان کلینکل سائیکالوجی، لیکن آفٹر 3 weeks میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ آئی کین ڈو اٹ، کیونکہ یہ تو پھر سے وہی شروع ہو گیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ ضروری نہیں ہے، لیکن مے بی آئی ہیڈ اے ڈفرنٹ نیچر. تو میں نے پھر 1 سال کا گیپ لیا. آئی ٹرائیڈ ایکسپلورنگ مائی سیلف، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. پھر یہ کہ آئی ریئلائزڈ کہ اچھا آئی کین ڈو ایم فل ان اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن. وہاں پہ پھر وین آئی اسٹڈیڈ حدیث، قرآن اینڈ فقہ وغیرہ، تو وہاں پہ پھر آپ اپنے کانسیپٹس کو جو سائیکالوجی میں پڑھے ہوئے تھے بہت اچھے سے ریلیٹ کر پاتے تھے کہ اچھا قرآن میں یہاں بات ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے. تو دین مائی ٹیچرز یوز ٹو اپریشیٹ کہ اچھا آپ کا ویسے بھی کلینکل سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ ہمارے ساتھ بھی اس کو تھوڑا سا کریں. دین آئی ڈیسائڈیڈ کہ اچھا میں نے جو اپنا تھیسس بھی کرنا ہے نا کسی ایسے ٹاپک پہ کرنا ہے جس سے ایٹ لیسٹ فائدہ ہو، وہ جسٹ ناٹ فار دا سیک آف تھیسس کہ کر لی ہے اور بس. پھر بہت ایکسپلور کیا کہ کیا ٹاپکس ہو سکتے ہیں جو پسند مجھے بھی آئے اور کام کرنے میں اچھا بھی لگے، اینڈ ساتھ ساتھ یوتھ کو، ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو. دین آئی ریئلائزڈ کہ ہماری سوسائٹی میں ناٹ جسٹ میلس، فیمیلس کے اندر ایک ایشو بہت ایگزسٹ کرے، دیٹ از اباؤٹ پورنوگرافی. تو پھر مجھے لگا کہ ایک اچھا ٹاپک ہے. آئی ڈسکسڈ اٹ ود مائی ٹیچرز، انہوں نے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہمیں ضرورت بھی ہے کہ کوئی اسلامک سائیکالوجی کے لحاظ سے اس پہ کام کر سکے.
صحیح. So I started doing that and ماشاءاللہ. alhamdulillah it's just about to end. Very بہت good. اچھی اپروچ رہی, ٹیچرز نے بھی بہت ہیلپ کیا. ویری گڈ ماشاء اللہ فاطمہ, ریئلی سو گلیڈ ٹو ہیئر دس. اور مجھے اس چیز میں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اس بات کو لے کے کہ آج کل ہماری یوتھ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے اگر کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, وی کی ناٹ گیٹ ریڈ آف دوز انٹل اینڈ انلیس وی آر ان ٹو اسلام, جو کہ ہمارا ہر ایشو کا ہمارا جواب, ہمارے مسائل کا حل ہمارے نبی کی سنت ہر ایک میں موجود ہے. ہمارا آج کا ٹاپک فاطمہ پھر آپ سے ڈسکشن کا انشاءاللہ یہی رہے گا. وی شیل ریلیٹ دا سائیکولوجیکل ایشوز, یا کیسے آتے ہیں ان دا اسلامک پرسپیکٹیو, اور ان آئی شوڈ سے سنہ پرسپیکٹیو میں ہم لوگ لے کے چلیں گے, کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین سائیکالوجسٹ کون ہو سکتا ہے. تو انہی کی انشاءاللہ ہم لے کے بات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو برائیاں ہوتی ہیں, یا ہمارا آپ برائیاں لے لیجئے, ہمارے گناہوں کو لے لیجئے, یا اس کے علاوہ آپ ہمارے اسٹریس کو لے لیں, آپ ہماری پریشانیوں کو لے لیں, آپ ہماری چیزوں کو لے لیں, اس میں جو ہمارا ایک دل ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کیا اندھے ہیں یا تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کریں گی کہ آپ نے کچھ اسٹڈی کیا, سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے بھی بتائیے اور اسلامک سے بھی بتائیے کہ وٹ ڈز اے ہارٹ, وٹ از اے رول آف دا ہارٹ ان دیز کائنڈ آف سچویشنس. آئی تھنک دس از اے ویری نائس کویشچن بیکاز یوزلی طور پہ ایک تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ مسکنسیپشن بھی بہت زیادہ ہے. آئی ریممبر جب میں نے ابھی اسٹارٹ کیا تھا کام کرنا, تو میرے سے نا بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہوتے تھے کہ یہ جو آپ کر رہی ہیں نا, یہ تو بڑی آپ شیطانی چیزوں کو ریلیٹ کری ہیں قرآن کے ساتھ. ڈپریشن انگزائٹی تو پیورلی یہ تو وہی چیزیں ہیں جو بس گناہوں میں پڑا ہوا ہے, دین سے دور ہے, یہ تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس ٹائم پہ ریئلائز ہوا کہ اچھا یہ تو بہت سارے متس ہیں جن کو تھوڑا سا بریک بھی کرنا ہے. اسٹگما بہت اٹیچ ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ پھر اس کو خود بھی اسٹڈی کیا, کیونکہ ہم جس انوائرمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں آپ کے پرسیپشنز آپ کے پرسپیکٹیوز ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آئی وڈ سے کہ میرا بھی پرسپیکٹیو یہی شروع میں ہوتا تھا وین آئی واز ڈوئنگ مائی بی ایس, کہ یار اچھا یہ جو ڈپریشن انگزائٹی ہے نا, یہ کسی مومنٹ کو نہیں ہو سکتا, یہ تو انہیں لوگوں کے لیے جو اللہ سے بہت دور ہیں. پھر جیسے جیسے ریئلائز ہوا, پھر آپ سیلف اسٹڈی بھی کرتے ہیں, اینڈ دیر آر الاٹ آف مینٹورز ماشاء اللہ جو اسلامک سائیکالوجی پہ ان کا بہت سارا کام ہے, ان کے تھرو بکس کی آپ اسٹڈی کرتے ہیں. تو آئی ریئلائزڈ کہ یار جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے دیٹ ہیز ڈفرینٹ ریزنس. ایک جیسے بخار ہوتا ہے کسی مومن کو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو بخار صرف اس لیے ہو گیا کیونکہ اس نے صحیح طرح سے نماز نہیں پڑھی, قرآن نہیں پڑھی, یا وہ اللہ سے دور ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث ہے کہ آپ سے مومن کو کہا ہے کہ یہ بخار کو برا نہ کہو, یہ تمہارے اس طرح گناہوں کو جھاڑتا ہے جیسے کہ مطلب ایک خزاں میں پتے جھڑتے ہیں. بالکل ایسے. تو بخار آپ کے لیے بلیسنگ ہے. اور صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر ان کو کچھ عرصے تک کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے, ایسا تو آپ کی بات بڑی اچھی ہے یہ والی. اس سینس میں مجھے حدیث یاد آئی تو میں نے کہا کہ میں کوٹ کر دوں. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یوزلی طور پہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ ملٹائی فیکٹوریل ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں, کچھ کے لیے اسپریچول ریزنس بھی ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہوتے. اینڈ آئی وڈ ایون سے کہ جو ہماری یوتھ کے اندر یوزلی طور پہ گناہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, میجرلی طور پہ کبھی کبھی ریزنس وہی ہوتے ہیں. حرام ریلیشن شپس میں ہیں, لیونگ ریلیشن شپس میں ہیں, جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں کہ ہم ان کو پریکٹس ہی نہیں کرتے ہیں. ان کے لیے ہوتے ہیں ریزنس. لیکن دین دیر آر سم پیپل جو آتے ہیں, سیشنس بھی لیتے ہیں, ماشاء اللہ سے ان کا توکل کا لیول اتنا اچھا ہوتا ہے, وہ بات کرتے ہیں تو یو جسٹ فیل, آپ وائبس بھی کیچ کرتے ہیں نا کہ ایک انسان سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک اورا, ایک پرسنالٹی ہے اس کی, اور ہی ہیز ہز فیتھ, ہی ہیز ہر فیتھ, رائٹ. تو پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اور ریزنس ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کی ہمیں اسٹوری ملتی ہے, پروفٹ تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ روئے, اتنا روئے اپنے بیٹے کے غم میں کہ بنائی چلی گئی. اب آپ یہ کہیں کہ وہ کیوں رو رہے تھے, وہ تو پروفٹ تھے, ان کو تو نہیں رونا چاہیے تھا. پھر ایک وہ مجھے حدیث بہت پسند ہے جو آپ کو پتہ ہے صبح شام کے اذکار میں دعا آتی ہے انگزائٹی ڈپریشن کی. اس کا کانٹیکسٹ ہی یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ مسجد میں گئے تو وہاں پہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ابو امامہ. انہوں نے کہا کہ آپ اس ٹائم ادھر کیا کریں, یہاں پہ تو ابھی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے. تو ہی سیڈ کہ مجھے میرے غموں نے اور قرض نہیں یہاں پہ رکھا ہوا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو ایکنالج کیا, یہ نہیں کہا کہ بھائی کیا ہو گیا, میں تم نبی کے دور میں رہ رہے ہو, قرآن نازل ہو رہا ہے, اور تم مجھے ہی کہہ رہے ہو کہ تمہیں غم پریشان کریں, وہ بھی اتنی دنیاوی مسائل کے لیے کہ تم قرضوں کی وجہ سے پریشان ہو. تو ہی سیڈ کہ میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں جو آپ پڑھیں اگر صبح شام,
تو آپ کا غم بھی دور ہو جائے, قرض بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے. تو ہی سیڈ جی آپ ضرور سکھائیں. پھر انہوں نے سکھایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن اینڈ سو آن. جی جی. تو وہ صحابی پھر رپورٹ کرتے ہیں, میں نے یہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا غم اور قرض دونوں دور کر بالکل دیا. ہم وہ حزن ہم اس میں بالکل دیکھیں وہی بات نا کہ اس وقت بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی غم بھی تھے, پریشانیاں بھی تھیں, آپ نے خود کیا تھوڑی فیس کی. بالکل. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ ہمارے اندر صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سیرت کو پڑھنا صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ جس حد تک ہماری ایگزامز ریلیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیرت کو ہم اپنی زندگی کے اوپر رکھ کے نہیں پڑھتے. جس دن اگر ہم سیرہ کو اپنی زندگی پہ رکھ کے پڑھ لیں گے اس دن ہمیں سب کچھ پتہ چلے گا کہ اس میں صرف جنگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام یہاں تک سے وہاں تک پہنچا دینا ہی نہیں تھا, اس میں اور بہت کچھ تھا کہ جو ہم مس کر رہے ہیں, اور وہ مسنگ جو ہے پارٹ وہی ہمیں اپنی ان پریشانیوں کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہا ہے. آپ بلکہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سیرت پڑھتے تب جب ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں, میں تو یہ کہوں گی ہم سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں. شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل مطلب میں نے بہت ہی کہا ہے کہ اگر جو کچھ چلتا ہے اس کی طرف شاید پروبیبلی آپ اسکولوں میں انتظام لے لیں, آپ فرینڈ اسکولوں میں ٹیچرس کا لے لیں, آپ کو وہ صرف فار دا سیک آف ایگزامینیشن یو اسٹڈی اسلامک اسٹڈیز ایلس دیر از نو اسپیس آف اٹ. تو بس یہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. اچھا اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو پرابلمس ہیں ہماری جو آج کل کے اندر آ رہی ہیں, ساری انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے, بہت زیادہ گناہوں کی طرف بہت زیادہ ایک نکل جانا ہے. بالکل ہماری آپ کو میں یوتھ کے ساتھ ہی ریلیٹ کر کے میں آپ سے بات کروں گی کہ آپ انہیں کے سلسلے میں ہمیں بات کیجیے. یہ جو ہیٹر, پرائڈ اور یہ جیلسی, اس قسم کی چیزیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ ایلیمنٹس بہت زیادہ ہو جائیں کیا وہ سائیکولوجیکل ایشوز اس کو ہو سکتے ہیں, یا یہ بس سمجھتے ہیں ہم کہ نہیں یہ تو بھائی ہر ایک کا ایک نیچرل فینومینا ہے, ہر ایک کو ہوتی ہی ہے. ڈز اٹ لیڈ ٹو دا سائیکولوجیکل ایشوز ٹو؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ایسا ہے. دیکھیں جو کچھ آپ کے اسپیسیفک کمانڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کسی مومن کو کوئی بلیسنگ دیکھتے بھی ہیں اس کے پاس ہے, فار انسٹنس, آپ اسے حسد نہ کریں, آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت دے اور مجھے بھی دے دے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں. لیکن جب ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, کمپیریزن, آپ کو پتہ ہے کمپیریزن تو ویسے ہی بہت ایکسیسولی کامن ہو گئی ہر وقت. آپ نہیں بھی اگر کریں نا, آپ دماغ میں کیلکولیٹ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں, میرے فرینڈ کے پاس اتنا ہے, میرے پاس اتنا نہیں, اس نے ابھی اتنا اچیو کر لیا. یوزلی طور پہ جو سیشنز میں بھی میرے پاس زیادہ تر جو فیمیلز آتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کمپیریزن اپنا کری ہوتی ہیں. یا اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو ان کی جٹھانی کیسا ٹریٹ کرتی ہیں, ان کے ساتھ ساس کا رویہ کیسا ہے, یا پھر اگر ان سے کوئی چھوٹی ہے تو وہ کیسا ڈیل ہو رہی ہے, بہن بھائیوں کے اندر رائیولری ہے, امی کیسے ڈیل کر رہی ہیں, یہ ہے, دوست آگے نکل گئی ہے, اور وہ اتنی انگزائٹی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت ایک آپ لوپ میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں تھوڑا سا پاز کریں اور تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا آپ سے پرسنل کوئی گرج تو نہیں, کیا وہ آپ کو نہیں دیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ نے ڈفرینٹ پاتھ چوز کر لیے جہاں پہ صرف کرٹیکلی آپ ہر چیز کو انالائز کریں. تھوڑا سا تو اس چیز کو دیکھیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس جو بلیسنگ ہو وہ آپ کے پاس نہ ہو, اور جو آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہ ہو, رائٹ. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ریزن ہے آج کل, کمپیریزن بھی آپ دیکھ لیجیے, جیلسی بھی, اور یہ ساری کی ساری ہیٹرڈ, اور یہ جب آپ کا ایک ایکسٹینٹ پہ چلا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دین یو ول اینڈ ان دا انگزائٹی. آپ کے پاس جب اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے, ان چیزوں کے لیے پریشان ہونا جس کا سولوشن آپ کے پاس نہیں ہے اور جو کہ بیس لیس ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پھر ایک اسی طرف لیڈ کرتی ہیں, بیماریوں کی طرف لیڈ کرتے ہیں. اور پھر ہم ایک دفعہ پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ بیماریاں شروع میں تو کہنے کو یہ چھوٹا موٹا ہیٹڈ ہے, جیلسی ہے, کمپیریزن ہے, جب ہو رہا ہے اسٹریس, سوچ رہے ہیں شروع میں تو لگتا ہے شاید ایسے ہی ہے, لیکن یہی ہے جو بڑھ کے ایک بہت بڑے لیول پہ جا کے آپ کو سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ. اب آپ مجھے یہ بتا دیجیے فاطمہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا اسلامک پرسپیکٹیو میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا, میں نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہمارے نبی کے دور میں کتنی کتنی ہارڈ شپس ان کی زندگی میں ہیں. ان کی زندگی میں ہارڈ شپس تو مجھے لگتا ہے زیادہ تھیں, ٹھیک ہے, سکون کی زندگی تو انہوں نے میرے خیال سے وہ دن انہوں نے کون سے گزارے ہوں گے کہ وہ اتنا اپنی قوم کے لیے پریشان, یا صرف حال ہی وہ اپنی مسلمانوں کے لیے اپنی اس حیثیت سے بھی نہیں تھے کہ وہ ایز اے لیڈر پریشان ہو رہے ہیں, ان کے اپنے پرسنل مسائل بھی تھے, ان کی پرسنل زندگی سے ان کے بچے چلے گئے, ان کے اتنے جو قریبی رشتہ دار, ان کا جنگوں کے اندر جیسے شہادت ہونا, اور بہت سارے میٹرز جو تھے دشمنوں کا. آپ سب سے بڑی سائیکالوجسٹ تو وہ تھے,
آپ بھی اس بات کو مانتی ہیں, لیکن ہم نے شاید کبھی ایکسپلور نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ایز اے سائیکالوجسٹ کس طرح کے ساتھ لے سکتے ہیں, کن کن اسپیکٹس میں لے سکتے ہیں ان کی سیرت کو؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک سائیکالوجسٹ کا رول کیا ہے سوسائٹی میں, تو پہلے تو کچھ اس کی آپ کہہ لیں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جس کو ہم اگر اس کے اندر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا دس از اے گڈ سائیکالوجسٹ. جس کے اندر پہلی چیز یہ آتی ہے ایمپتھی. اگر آپ کے اندر ایمپتھی نہیں ہے یو کین ناٹ بی اے گڈ سائیکالوجسٹ. آپ تو بس پھر بکش نالج تھیریٹیکل باتیں کر رہے ہیں, اس کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا. جو چیز دل سے نہیں نکلتی اس کا فائدہ دل کو ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل رائٹ. تو اس کے علاوہ پھر جو کچھ اور کیریکٹرسٹکس ہیں اس کے اندر ہے کہ پازیٹیوٹی. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ کو پازیٹیو وائبز آنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جب ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں نا یا کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم نے صرف اس کو ڈیل کرنا ہے, ہم اس کی باڈی لینگویج کو اسیس کریں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا بیمار ہے یا کیا کیا ایشوز ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کاؤنسلنگ اور تھیراپی از آلویز اے 2-way پروسیس. دس از وٹ آئی بلیو. آپ اگر اس کی باڈی لینگویج کو اسیس کریں, وہ چاہے اس کو پہچان پا رہا ہے یا نہیں پہچان پا رہا, لیکن وہ بھی اسیس کرتا ہے. اگر آپ کی باڈی لینگویج اتنی ریزرو سی ہے, آپ کی باڈی لینگویج ویلکمنگ نہیں ہے, تو وہ بیچارہ کھل کے اپنی بات ہی نہیں شیئر کرے گا. ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہمیں پتہ ہو کہ اچھا کمرے میں چلتے ہی ہم اگر دیکھیں کہ وہ بہت سیریس بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل ایک روڈ سی ان کی ایک اورا ہے, ہم اپنی بات پوری کریں گے ہی نہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پتہ ہے ہی آلویز یوز ٹو اسمائل, ہر وقت اسمائل کرتے ہیں. اینڈ پھر ہمیں بھی سکھایا کہ اسمائل از اے چیریٹی فار یور ماشاء اللہ. بالکل رائٹ. تو اب تو سائنس بھی اس چیز کو, ایون سائیکالوجسٹ اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی اسمائل جو ہے وہ آپ کی برین کے اندر کس طرح سے کیمسٹری بلڈ ہوتی ہے, ریوائر کرتی ہے, آپ کا اسٹریس ریڈیوس ہوتا ہے صرف اسمائل کرنے سے. ماشاء اللہ. آپ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ بہت ایکسٹریملی ڈپریسو ہوتے ہیں یا پھر بہت زیادہ انگزائٹی میں ہوتے ہیں, تو ان کو اپنی زندگی میں کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ ان کو پھر جب سکھاتے ہیں نا فورسفلی تھوڑا سا اسمائل کر کے دیکھیں, نہیں ہو رہا تھوڑا کریں, اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے ان دا لانگ ٹرم. آپ واقعی پھر اس کو نا آہستہ آہستہ انٹرنلائز کرتے ہیں اور آپ نیچرلی طور پہ اسمائل کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کے ایموشنس بہتر ہوتے ہیں. ادر دین دیٹ آپ دیکھیں کہ جب ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آپ موو کرتے ہیں, آپ کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہماری انفارمیشن کانفیڈینشیل رہے گی کہ نہیں رہے گی. میرے پاس جب لڑکیاں آتی ہیں تو مجھے اکثر پہلے میسج کر کے کہتی ہیں ہاؤ کین آئی ٹرسٹ یو کہ آپ میری انفارمیشن کو کانفیڈینشیل رکھیں گے. میں نے کہا دس از ون آف دا ایتھکس کہ پہلا ایتھک ہی یہی کہ آپ نے کلائنٹ کی انفارمیشن کو بالکل کانفیڈینشیل رکھنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت یہ نہیں کہ وہ کوئی آر اسپیسیفک ہوتے تھے, اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی, لوگ آتے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں اپنی چیزیں, کبھی بھی انہوں نے کسی کا مسئلہ کسی سے جا کے بیان نہیں کیا. وہ تمہیں پتہ وہ بندہ آیا تھا اس نے آ کے مجھے یہ بات بتائی ہے, کچھ ایسے کیا. تو کانفیڈینشیل رکھا ہمیشہ, ایمپیتھیٹک رہے, احساس محسوس کیا کہ اچھا وہ بندہ اگر یہ بات کر رہا ہے ویئر اٹ از کمنگ فرام. حدیث میں آتے ہیں نا کہ ایک انسان آیا تو اس نے آ کے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیں, تو انہوں نے آتے اس کو ڈانٹنا تو نہیں شروع کر دیا, یہ تم نے کیا کر دیا ہے, کیسے الفاظ ادا کرتی ہے, کیا پوچھ رہے ہو. جیسے وہ آتے ہیں نا کہ صحابہ کرام تھوڑے فیوریس ہو گئے کہ کیا سوال کرتے ہیں. آپ امیجن کریں آج کے دور میں ہمارے کوئی بہت رسپیکٹیبل اسکالر ہوں, ہم ان سے جا کے یہ سوال پوچھیں, ہمیں تو سارے مارنا شروع کر دیں گے کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی, وہ اتنے رسپیکٹیبل ہیں اور آپ کیسا سوال ان سے پوچھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہوا تھا کہ لوگ آ کے ان سے اپنے وہ ایشوز بھی ڈسکس کرے ہیں جو شاید آپ نارملی طور پہ کر ہی نہیں سکتے کسی سے ڈسکس. پھر انہوں نے اس کو اتنے پیار سے ڈیل کیا, پہلے اس کی بات کو سنا, ایکنالج کیا, یہ نہیں کہا کہ خدا کا خوف کرو, تمہیں نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعید سنائی ہے اس بارے میں. پہلے ایکنالج کیا, انڈرسٹینڈ کیا کہ اچھا دس از اے ویلڈ کنسرن. پھر اس سے پوچھا, اس کو کہتے ہیں نا جیسے آپ جتنا جتنا پرسنلی اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں وہ ریلیٹیبلٹی فیکٹر بڑھ جاتا ہے کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے, تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے, تمہیں کیسا لگے گا. اس نے کہا نہیں اچھا لگے گا. پھر انہوں نے اس کو دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کی کہ may Allah purify. سبحان اللہ. تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں ہم تو ڈگریز لے کے بھی سائیکالوجی میں ہماری اپروچ یہ ہے ہی بالکل بھی نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیں مجھے آپ کی بات کی اتنی ایک اچھی لگی ماشاء اللہ کہ آپ سے سر نے دل پہ ہاتھ رکھ کے تو ان کے, تو آج بھی ہم اپنے دلوں پہ خود اپنے ہی ہاتھ رکھ کے اپنے اس رب سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس دل کو قلب سلیم بنا دے. ٹھیک ہے, اور یہ دل اور دماغ کے اندر جو ہمارے چل رہا ہے
اس کو تو ہی جو ہے انشاءاللہ کرنے والا ہے. تو ان کا ہاتھ ہی سوچ کے ہم یہ سوچیں کہ یہ سنت ہے آپ نے کہ نبی نے کیا, ہم اپنے رب سے دعا کی انہوں نے کہ یا اللہ کر دے, تو ہم بھی اللہ تیرے سے ہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کر دے. بہت خوبصورت بات ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے سائیکالوجسٹ وی ول فائنڈ یو جسٹ ٹیک آؤٹ وٹ ایور یو تھنک اباؤٹ, اور آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. تو بات تو پھر وہی ہو گئی کہ سیرہ, ہمارے نبی کی سیرت ہمیں اس اینگل سے پڑھنی ہے کہ شاید جو کبھی کسی ہم نے اس اینگل سے کبھی پہلے نہیں پڑھی. چلیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, دوبارہ سے انشاءاللہ اس کو ریمائنڈ بھی کروائیں گے. فاطمہ کچھ آپ مجھے بتائیے, آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے, کیونکہ ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں یوتھ سے ریلیٹ کر کے. ٹھیک ہے, کچھ ایسی کیا آپ کے پاس کوئی سٹوریز آئیں, کچھ ایسے انسیڈنٹس آئے, کچھ ہمیں واقعات بتائیے کہ جس میں آپ نے اسلامک سائیکالوجی کو لے کے سائڈ بائی سائڈ کچھ کاؤنسلنگ کی اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوا. مطلب ڈیفینیٹلی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو یو ہیو ٹو ڈسکلوز دا وی ہیو ٹو جسٹ اسپیک ان جنرل, کہ ہوز لائک ان جنرل بھی تو ہم بات کر سکتے ہیں نا کہ کسی کے یہ مسائل تھے تو کس طرح آپ نے ان کو ہینڈل کیا. ہمیں کچھ موٹیویشنل قسم کے واقعات بتائیں آپ پلیز. ایسے ہی ہے, آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دین کی طرف انکلائن ہو رہی ہے ماشاء اللہ. آئی تھنک کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا میجر جو رول ہے ماشاء اللہ سے وہ آرگنائزیشنس کا بھی ہے, جیسے آپ لوگ کام کریں ماشاء اللہ یوتھ پہ اسپیسیفکلی کام کریں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. آئی ریممبر جب میں نے کالج میں پریکٹس کرنا ویل اسٹارٹ کیا تو اس ٹائم پہ کوئی آرگنائزیشن ایز سچ نہیں ہوتی تھی, انسٹاگرام نہیں تھا, اگر آپ کو کچھ دیکھنا بھی ہوتا تھا یوٹیوب پہ, اور وہ بھی اتنی نو ہاؤ نہیں ہوتی تھی. تو آئی ریممبر میں جب فرسٹ ٹائم میں نے قرآن پڑھا تو میں ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر دیکھی ہے. اٹ واز ویری ٹف فار می, اردو کے ورڈز ہیوی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوزلی طور پہ ہم بائی لینگویج بولتے ہیں لینگویج, ایون دو اٹس ریئلی گڈ, آپ پڑھیں اب مزہ آتا ہے, لیکن اس ٹائم پہ وہ بہت لگ رہا تھا کہ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے, کیونکہ وہ اس ٹائم پہ اردو یوز ہوتی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسلامک سائیکالوجی کا تو مجھے لگتا ہے ویسے بھی نا ایک ٹرینڈ آتا جا رہا ہے, اینڈ دس از اے ویری گڈ تھنگ ماشاء اللہ. میرے پاس بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ہم تھیراپی چھوڑ کے آئے ہیں, سائیکولوجیکل تھیراپی ہمیں نہیں لینی, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا باتیں کریں گے. ابھی ریسنٹلی آئی ہیڈ اے کلائنٹ فرام UK, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر ہیں, MBBS کری ہیں, اینڈ شی ٹولڈ می کہ میں نے نا مجھے تھیراپی نہیں لینی, مجھے پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا بتانا, انہوں نے کہنا آپ یہ گانے سن لیں, آپ یہ کر لیں, وہ کر لیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو go with the flow, this and all that. لیکن مجھے پوچھنا ہے کہ دین میں یہ چیزیں کدھر ایگزسٹ کریں. مجھے سائیکالوجی بھی سمجھنی ہے کہ میرا دماغ کیسے چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن ویئر آئی اسٹینڈ ان مائی ریلیجن, کیا اللہ تعالیٰ کے لیے میری یہ ایموشنز ویلیو کرتے ہیں, میرے سائیکولوجیکل ایشوز. تو دس از اے ویری گڈ تھنگ. اور یوتھ اسپیسیفکلی میرے خیال سے ہم ویسے بھی نا ہائپر اویئر ہیں چیزوں کے بارے میں, ہمیں نالج ہے مور اور لیس. آپ کو پتہ ہے اب تو ویسے بھی سب نے پرسنلی چیٹ GPT کو اپنا تھراپسٹ بنایا ہوا ہے, سوال پوچھ رہے ہیں, آنسرز مل رہے ہیں. تو کلینکل سائیکالوجی کے اندر مجھے لگتا ہے ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں وہ ہمارا ریلیجن ہی ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے تھراپسٹ جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ آ کے ریلیجن کو انکلوڈ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس جب اکثر لوگ آتے ہیں نا, جیسے OCD کو آپ لے لیں, وسوسہ بہت زیادہ ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے, ریلیجس OCDs جو ہوتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں نا بلاسفیمس تھاٹس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اپنے ریلیجن کے بارے میں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے وہ تھاٹس. تو میری ایک کلائنٹ تھی, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں جس تھراپسٹ کے پاس گئی, انہوں نے کہا پہلے آپ مجھے تھاٹ بتائیں آتا کیا ہے. اس نے کہا میں نہیں بتا سکتی, بہت برے تھاٹس آتے ہیں میرے نبی کے بارے میں, آئی کی ناٹ سے دیم ود مائی ٹنگ, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ سکتی. تو شی سیڈ کہ وہ مجھے ہر وقت فورس کرتی رہتی تھی کہ نہیں آپ بتائیں, آپ بتائیں, آپ بتائیں گے نہیں تو ہم ڈیل کیسے کریں گے. تو وین شی شیئرڈ اٹ وتھ می, میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ نہ بتائیں, بیکاز وی نو تھرو دا سننا کہ کمپینینس کچھ تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے آ کے یہی چیز ڈسکس کی, ہمیں کچھ ایسے تھاٹس آتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار لیں یا پھر کسی اونچی جگہ سے گر جائیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ان کو نا دیکھا اور پھر کہا کہ اچھا آپ کو واقعی ایسے تھاٹس آتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایمان ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا تمہیں. تو میں تو جب ان کو بس یہ حدیث سناتی ہوں نا وہ فوراً سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. اچھا کہ اچھا ہمیں تو یہ کسی نے نہیں بتایا, کسی نے نہیں بتایا, کسی نے کوئی کیسے بتائے گا نا. دیکھیے جب ہماری تعلیم کے اندر یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں تو کوئی کسی کو کس طرح بتائے گا. یہ دس از بینگ مسلم, دس از دا نیڈ آف دا ٹائم, کہ اگر ہم چاہتے ہیں اور
ہم سب دیکھ رہے ہیں فاطمہ کہ ہمارے ارد گرد یہ مسائل کتنے ڈراسٹیکلی بڑھ رہے ہیں. ہم اپنے بچپن کو دیکھیں, آپ بھی شاید اپنے بچپن کو دیکھیں گی, تو ہمارے پاس اس وقت پہ یہ انگزائٹی, ڈپریشن, بورڈم, جب اتنا سب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی نہیں تھا. ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں, آج کل جو ہر بچے کے ہاتھوں میں موبائلس ہیں اور وہ اتنا کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, تو اتنا سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. وی ہیڈ اسٹڈیڈ ٹو, الحمد للہ وی ہیو ڈن اے لاٹ, اللہ کا شکر ہے, لیکن ہم ان چیزوں سے نہیں گزرے. تو بات دراصل یہ ہے کہ آج کل تو یہ بڑھ رہی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو آج کل اگر ہمیں کوئی ایسے استاد بھی نکالنے ہیں, اگر ہم سائیکالوجی پڑھا بھی رہے ہیں, تو اگر ہم سائیکالوجی کو وہی ایک اپنی بیس بنا کے لے کے چلیں گے جو کہ ایک بیس لیس بیس ہے جس میں سولوشنز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی یہ بات کہ کوئی کیسے بتائے گا کسی کو. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ویسٹرن سائیکالوجی ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی ایسے ہی ڈیل کرے, بیکاز پرسنلی کانٹیکٹس میں میرے کچھ بہت کلوز فرینڈس بھی ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر پریکٹس کریں, اینڈ دے یوز اسلام ان دیئر تھراپیز ایز ویل. جو غلط چیز ہے کہنا ہے اس کو کہ غلط ہے. آپ دیکھیں LGBTQ کتنا کامن ہو گیا. میرے پاس اکثر کیسز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر کاؤنسلنگ چاہتے ہیں. آئی آسک دیم کہ آپ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بس ایشوز ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے. میں نے کہا نہیں, میں نہیں ڈیل کر سکتی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو دین سے نکال کے آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں. ڈیل کیسے کر سکتے کہ جسٹ سیئنگ کہ آپ اس کو جسٹیفائی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہمارا جو ویسٹرن سائیکالوجی پرائمریلی گلٹ کو ریشنلائز کرنا سکھاتا ہے, ڈیل کرنا نہیں سکھاتا. بالکل کچھ غلط ہو گیا, اچھا گیو جسٹیفیکیشنز, تو دیکھو تمہارے ایشوز تھے, تم نے کسی کو غلط کر بھی دیا, تم مجبور تھے. انڈیویجولسٹک اپروچ, صرف اپنے آپ کو دیکھیں, باقی لوگوں کو نہ دیکھیں. ہمارا دین تو کہتے ہیں کہ آپ گلٹ کو ریشنلائز نہ کریں, استغفار کریں, توبہ کریں, اور انڈیویجولسٹک اپروچ پہ نہ جائیں, ہولسٹک اپروچ پہ جائیں. سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلیں. جیسے ہے نا کہ اگر آپ کسی انسان کی مشکل کو دور کرتے ہیں, اللہ آپ کی مشکل کو دور کرتا ہے. پازیٹیو. تو آپ جب کسی کی مدد اس انٹینشن سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مسئلے کو آسان کر دے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کریں پھر آپ کے مسئلے کو آسان. کتنی اچھی بات ہے یہ فاطمہ کہ آپ نے ایک بڑا زبردست ایک پوائنٹ اٹھایا کہ ہم اگر اپنے ڈپریشنز اور انگزائٹی سے بھی نکلنا, لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ چیریٹی, اور چیریٹی کریں. اور آپ یہ سوچیں کہ اچھا کسی مصیبت زدہ کی میرے ہاتھوں سے مدد اللہ کروا رہا ہے, تو وہی رب ہے جو مجھے بھی اپنی جو بھی مصیبت ہے, چاہے کسی سے بھی ریلیٹ کر رہی ہے, مجھے بھی اس سے نکالے گا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھ لیں کتنی ہمارے دینی کے اندر ریمیڈیز موجود ہیں اس چیز کی. اچھا فاطمہ یہ بتا دیں, اب ایک بات اگر آپ سے میں یہ پوچھتی ہوں کہ ایک کوئی شخص اگر ہے کسی گلٹ میں ہے, سمجھ لیں, یا ہے وہ کہ کسی پریشانی میں ہی ہے, should he keep on growing with that guilt continuously, will it work for him, یا اس گلٹ کو لے کے ابھی ہمارے مطلب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے, کچھ تو آپ کو اپروچ کر لیتے ہیں, کچھ دوسروں کو کر لیتے ہیں, بہت سارے نہیں کرتے. میرے خیال کے مطابق 60 to 70% کرتے ہی نہیں ہیں. کیا کہ ایک انسان کو اپنے اس گلٹ کے ساتھ گرو کرتے چلے جانا چاہیے, یا he has to stop somewhere and think about himself too. میرے خیال سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ گلٹ میں گرو کرنا چاہیے, اس کے لیے تو پھر آپ ویسٹرن سائیکالوجی کے پاس جائیں, کیونکہ آپ نے جب تھراپسٹ کے پاس جانا ہے وہ ریشنلائز کرنا سکھا رہا ہے گلٹ کو, لیکن جو فطرت ہے نا وہ آپ کو کوشچن کرتی رہے گی, تم نے غلط کیا تھا. پھر گلٹ گرو کرتا رہے گا. آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں, آپ اس کو ڈیل نہیں کریں. لیکن ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, وہ کہتا ہے کہ گلٹ کا جو ویٹ ہے نا وہ بہت ہیوی ہے. آپ گلٹ کو لے کے زندگی چلا نہیں سکتے. آپ کے فیچرز ایون کے وہ جو ہے نا چینج ہونا شروع ہو جائیں گے بیکاز آف دا ڈپریشن یو آر کیئرنگ ان سائڈ. آپ کے ڈائجسٹیو سسٹمس ہر چیز خراب ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ایکسیسو برڈن اٹھانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے. تو وائی ناٹ جسٹ ریپینٹ, بیٹھ جائیں جانماز پہ, کچھ بھی ہو گیا, جتنی مرضی بڑی غلطی ہے, کچھ بھی ہو گیا, آپ میرے خیال سے 10 منٹ بھی بیٹھ کے بس رو لیں, کچھ بولیں بھی نا, آپ اٹھیں گے, آپ کا ہارٹ اتنا لائٹ ہو جائے گا. یہ پاور ہے ہمارے دین کی. تو گلٹ کیری اگر آپ کر رہے ہیں نا, تو دیٹ از گوئنگ ٹو کنورٹ ان ہوپلیسنیس ایونچولی. جیسے ہی وہ ہوپلیسنیس میں کنورٹ ہوگا, سوئسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گے. تو نا امیدی تو ویسے ہی کفر ہے. آپ نا امید ہو کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرنا, تو پھر ہم گلٹ کو تو کیری کر ہی نہیں سکتے. فاطمہ یہاں پر آپ کی بڑی اچھی مجھے ایک بات پسند آئی ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ وہ پرابلم ہے کہ جو آج کل ہماری جو آپ سمجھ لیں یوتھ ہے, یا ہماری لیڈیز ہیں, ایون مین بھی, وہ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنی لکس کے بارے میں. دیکھیں نا, ہمارا بڑی پرائورٹی ہوتی ہے کہ ہاؤ ڈو یو لک. تو یہ سب کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ اتنے اپنے اندر ایک انگزائٹیز اور ڈپریشن اور جیلسی اور ہیٹرڈ
اور یہ پال کر رکھتے چلے جائیں گے اور اس کو کہتے ہیں نا گلٹ کے اندر بھی گلٹ ہے یا نہیں بھی ہے، تو آپ کے فیچرز پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. تو یہ تو بڑی ہمیں جو فیچر کانشیس لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ دے ہیو ٹو اسٹے کام اینڈ دے ہیو ٹو پیوریفائی دیئر ہارٹس فرام آل دیز کائنڈس آف ڈیزیزز ہیں. یہ دل کی بیماریاں ہیں یہ ساری کی ساری، اور ہمیں اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے صاف کرنا ہے. آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو ریشیپ بھی کرنا چاہتا ہے، ایک چیز لے کر آنا چاہتا ہے، تو توبہ، ہاؤ ڈز توبہ ہیلپ ہم؟ ایک تو آپ یہ دیکھیں نا کہ توبہ تو ہمیں دینی لحاظ سے بھی پتہ ہے کہ ہاؤ اٹ ہیلپس. جیسے سورۃ نور میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ بینیفٹس بتائے ہیں کہ اگر آپ توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فروانی کرے گا، اولاد میں بارش برسائے گا. تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے مسئلہ پتہ ہے کیا، ہم ان چیزوں کو انٹرنلائز نہیں کرتے. جیسے میں آپ کو ایک پرسنل اگزامپل دیتی ہوں کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک کلائنٹ آئی، تو میں نے ان سے ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو جب تک میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ڈسکس کرتی رہی، آپ یہ ایکسرسائز کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، جرنلنگ کریں، ساری چیزیں، شی واز فائن. جب میں نے ویسے ہی ڈسکس کیا نا، آئی سیڈ ٹو ہر کہ آپ نا استغفار بھی کیا کریں دن میں ایٹ لیسٹ 70 to 100 ٹائمز، جس سنت میں بھی آتا ہے حدیث میں. تو شی سیڈ ٹو می کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کر دیں. تو شی سیڈ ٹو می کہ نہیں، لیکن یہ تو وہ کرتے ہیں نا جن کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارا غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ نے استغفار سے تب کرنا ہے جب آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں. گناہ تو خیر ہم ہر وقت ہی کریں، اگر ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں نا کہ اچھا ایز سچ تو ہم کسی ریلیشن شپ میں کمیٹیڈ نہیں ہیں، ہم نہ تو LGBTQ کے انفلوئنس سے تنگ ہو رہے ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں جو بہت پریویلنٹ ہیں ہم ان سے افیکٹ نہیں ہو رہے، لیکن اسٹل بینگ اے ہیومن ہم اور بہت سارے گناہ کرے ہوتے ہیں. وقت ضائع کرنا، پروڈکٹیو چیزیں نہ کرنا، ایم لیسلی اسکرول کرنا، تو وہ گناہ میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیں تو استغفار کے بینیفٹس بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، رزق صرف ہمارے پیسے تو نہیں ہوتے، آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی رزق میں کاؤنٹ ہوتی ہے. ایون آئی سے کہ آپ ہر روز جو صبح اٹھتے ہیں وہ جو دن ہے وہ بھی رزق ہے. بالکل. تو آپ یہ پڑھیں گے تو اٹ ول ہیلپ یو. تو پھر میں کہتی ہوں اس کو انٹرنلائز کر کے پڑھیں، یہ نہیں کہ بس تسبیح پکڑ لی اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جیسے وہ آئی گیس حضرت علی نے کہا تھا نا یور استغفار نیڈز استغفار، کہ آپ یہ کیسے پڑھ لیں. تو اس کو انٹرنلائز کر کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے. میں یہ اس انٹینشن سے کر رہی ہوں کہ ہمارے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نیت کی بیسس پہ جج کیے جاتے ہیں. تو اگر ہم انٹینشن بلڈ کر لیں کہ آئی ایم ڈوئنگ توبہ ٹو مے بی امپروو مائی سیلف، تاکہ میری جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں وہ میرے اندر سے نکل سکیں، تو ود پیسج آف ٹائم آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کے لیے ایک تو ذرائع پیدا کر دیتے ہیں اور کہاں کہاں سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ استغفار کا ویسے بھی ایک پرسنل بہت زیادہ لنک ہے آپ کی سیلف ورتھ کے ساتھ بھی، آپ کے سیلف کنیکشن کے ساتھ بھی، اور سیلف امپروومنٹ کے ساتھ بھی. بالکل. اب یہی بات آ گئی اس کے اندر کہ کہنے کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گناہ ہیں تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنی ہے. اچھا ہم تو ایسے کوئی بڑے بڑے گناہوں میں ہیں نہیں، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک، گناہوں سے پاک، ٹھیک ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں دن میں 70 بار، اب 70 بار سے مراد یہ ایک اس طرح نہیں تھا کہ کاؤنٹ کر کے صرف 70 بار، مطلب پلنٹی، ہی یوز ٹو ڈو لائک پلنٹی آف استغفار تھرو آؤٹ. اور یہ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ ہماری جو ایک ہمارا ہم نے صرف اپنے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ ہی ہیں، ہمیں چاہیے بھی تو نعمتیں بھی تو بہت ساری چاہیے نا. یا ہمیں رزق، وہی بات آپ کے ولی کہ رزق صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ، اور آج کل دیکھیں پیسے کی بھی مشکل ہماری 80% لوگوں کو تو ہے. آپ پیسے پہ بھی لے لو، رزق کو ان دیٹ سینس بھی لے لو. ہم اپنے مسائل کا اظہار بھی بہت کرتے ہیں، یہ ہے ملکی حالات پہ بھی پریشان رہتے ہیں. ریمیڈیز ہمیں ہمارے رب نے قرآن میں بھی دے دی ہیں، حدیث میں بھی اتنی زیادہ آپ کو ملتی ہیں کہ اللہ کی ذات تم پر ایسے کرے گا، بارش برسا دے گا، تو بارشیں دے گا، تمہارے اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا. بعض ہم اولادوں کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور یہ تو استغفار از اے ریمیڈی جو کہ آپ کو کیسے اٹھا کے لے کر آئے گی. پھر وہی بات کہ فرام دا ڈیپتھ آف یور ہارٹ، جسٹ سے اٹ فرام دا ڈیپتھ آف یور ہارٹ. بالکل بہت ہی ایک ماشاء اللہ خوبصورت ایک ریمیڈی ہے ہمارے لیے. اب میں آپ سے اینڈ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی فاطمہ، آپ ہماری یوتھ کو آج کل جو بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف انوالوڈ ہے، سنس کی طرف بھی، ٹھیک ہے، اور سنس کے بعد ڈیفینیٹلی میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی گناہ کرے اور اس کو گلٹ اس کے اندر ایک چیز کا ایک ایلیمنٹ نہ رہے. اللہ نے ہمیں مسلمان جب بنایا ہے، ہم ہیں
تو یہ ہمارے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. تھوڑی بہت آپ پلیز سجیشنز دیجیے, تھوڑی بہت ان کو ریمیڈیز بتائیے ان دا اسلامک پرسپیکٹیو along with your clinical psychology, both aspects کو لے کے ان کو اس کی امپورٹینس ہو تھوڑا بتائیں کہ یہ بچے آج کل کے ہمارے, چاہے بچے ہیں, جوان ہیں یا ہمارے ایڈلٹس ہیں, کیسے ہم نکل سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں کہ ہم آ ہی نہ سکیں ان تکلیفوں کی طرف. آئی تھنک پہلا تو میرا ہمیشہ سجیشن یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں ایک تو یہ چیز رکھیں کہ چینج ریکوائرز کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں, اور چینج ہمیشہ ڈسکمفرٹ دیتا ہے آپ کو. جب آپ چینج تھوڑا سا سوچتے بھی ہیں نا کہ اچھا آئی نیڈ ٹو چینج, جب آپ ایک دن ٹرائی کرتے ہیں کوئی بھی چیز, نماز ہو گیا, قرآن ہو گیا, کوئی بھی کام آپ ایک دو دن کرتے ہیں, آپ کو وہ ڈسکمفرٹ فیلنگ جیسے ہی آنا شروع ہوتی ہے نا کہ یار روٹین خراب ہو رہی ہے یا پھر دل میں کچھ ہو رہا ہے, آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو پہلے سے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ رکھیں کہ چینج از گوئنگ ٹو میک می ڈسکمفرٹیبل اینڈ آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. آپ کا جو کمفرٹ زون ہے نا وہ ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اچھا ہم ٹھیک ہیں, ایزی بریزی ہے, لیکن ان دا لانگ ٹرم نہ تو صرف آپ کی دنیا خراب ہو رہی ہے, آپ کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے, بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے. جیسے پرسنلی طور پہ وین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ویل اور حجاب, تو مجھے یاد ہے کہ بہت ایکسٹریملی ڈسکمفرٹ فیل ہوتا تھا گیدرنگز میں, ہر جگہ پہ کہ کیا کرنا شروع کر دیا. پھر نماز جب پریکٹس کرنا شروع کی تو ویسے تو ہوتا تھا آپ کبھی بھی کہیں بھی چلے گئے, کبھی بھی کہیں بھی سو گئے, کوئی ہے نہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تھوڑا سا آپ کو ڈسپلن جب اپنے آپ کو کرنا ہے, اپنے نفس کو, تو نفس تو ہمیشہ ریزسٹ کرتا ہے چینج کو کہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے, لیکن وہ بہت ضروری ہے. دنیا میں آپ ایسے ہی تو نہیں آئے, آپ کا مقصد ہے. جب تک آپ اپنے پرپس کو نہیں پہچان رہے ہیں, آپ ایک بہت ہی وائڈ والی زندگی جی رہے ہیں, ایمپٹی لائف جی رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ایون سیئنگ دیٹ کہ وہ زندگی پھر ایک اینیمل کی زندگی سے, اور قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے نا کہ کیا تمہارے حالات ہیں, تو جانور اور جانور سے بھی بدتر. تو ایسے ہی ہے, اگر آپ نے صرف کھانا پینا ہے, آپ نے صرف سونا ہے, اور کہتے ہیں نا جیسے کانسرٹس میں چلے جانے, یونیورسٹیز میں جو ہو رہے ہیں, اور باقی وہی فری مکسنگ, اور ہر روز بس انٹرٹینمنٹ ہے, تو تھوڑا سا بیٹھ کے بس ریفلیکٹ کریں کہ پھر آپ کی اور ایک کافر کی زندگی میں فرق کیا ہے, اور وہ فرق کرنے والی چیز کیا ہے, نماز. ونس یو اسٹارٹ پریکٹسنگ نماز, ہر چیز خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے, خود بخود. اور نماز کو ایک ریچول کی طرح کے ساتھ ادا نہ کریں, نماز کو اس طرح کے ساتھ ادا اگر ہم کر لیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ حدیث ہے نا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن یقیناً اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو یقین رکھو نا کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, اور وہ ذات جو ہمیں دیکھ رہی ہے, تو ہم نماز ایسے ہی پڑھ کے تو پھر ہم نماز اصل میں ادا کریں گے, ٹھیک ہے, قائم کریں گے کو نماز کو جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو آپ کا بالکل بہت زبردست. فرسٹ آف آل دے ہیو ٹو جسٹ اپنا مقصد الائن کریں, ٹھیک ہے, اور یہ سوچ کے رکھیں کہ کوئی نہ کوئی چینج آپ کو ڈسکمفرٹ دے گا, پھر نمازوں کی پابندی کریں. اور سجیشنز آپ اس کے علاوہ جیسے تو ہماری یوتھ کے اندر ایک سائیکولوجیکل ایشوز بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں, تو میں دیکھتی ہوں کہ اسٹگما بہت زیادہ ہے, اور جو ہیلپ لینا بھی چاہ رہے ہیں ان کے بھی کچھ متس اٹیچ ہیں. ہم جا رہے ہیں تو پتہ نہیں ایمان کمزور ہے, کسی سے مدد لے رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ جج کریں گے, یا پھر دوستوں کو بتائیں یا نہیں بتائیں. کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کے اندر واقعی آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ آئی ٹولڈ یو کہ میرا جیسے تھیسس بھی ہے پورنوگرافی ایشو پہ, تو میں یوزلی ان لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو آئی نو کہ وہ جو گلٹ ہوتا ہے نا جب آپ فیل کرے ہوتے ایکسیسولی وہ زیادہ دیر تک رہنے نہیں والا گلٹ. وہ ایک بہت اچھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ دیا ہے, لیکن اگر آپ اس کو رائٹ ڈائریکشن میں استعمال نہیں کریں نا, تو انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے اگر وہ کام کرنا ہے تو اس نے ایک ہیلدی اپنے لیے, یا پھر آپ کہہ لیں کہ آلٹرنیٹیو جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی ہے, تو وہ ود پیسج آف ٹائم کنورٹ ہو جائے گا ریبیلین میں. ریبیلین آپ کو یوزلی طور پہ ایتھیزم کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ پھر کہتے ہیں ہاں تو بس کیا ہو گیا. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بس مشکلیں ہی پیدا کی ہوئی ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں. اسی گلٹ کو پکڑ لیں اور کسی سے ہیلپ لے لیں. ویسے بھی تو ہم جاتے ہیں نا, ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, بہت بہت خرچ کرتے ہیں, تو اگر آپ کو کوئی پروفیشنل ہیلپ دے رہا ہے تو لیں اس کو ٹریٹمنٹ سمجھیں کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے, آپ ویسے ہی نہیں جا رہے ہیں. جیسے صحابہ کرام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ٹریٹمنٹ لیں. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں خود کریں, دعائیں پڑھیں اور بس چھوڑ دیں. لیکن دعا اور دعا دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کی ہوئی ہیں. بالکل. اینڈ آئی ہیو سین ایون کہ اتنا بڑا یوزلی طور پہ ایشو ہوتا نہیں ہے. جب آپ کے پاس یوزلی طور پہ ایسے ایڈکٹس آتے بھی ہیں یا کسی بھی ایشو سے ریلیونٹ, آپ تھوڑا سا ان کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیتے ہیں, تھوڑا سا ان کی چیزوں پہ کام کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک
کانفیڈینس پرووائڈ کرتے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ. اور اس کے ساتھ ایک پروفیشنل ہیلپ ہوتی ہے سائڈ بائی سائڈ آپ کو. جیسے اگر آپ دوبارہ سے ایکسپوز ہو گئے ہیں چیزوں سے یا پھر دوبارہ سے آپ ٹریگر ہو گئے ہیں یا ریلیپس ہو گئے ہیں, آپ کو کوئی ہیلپ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, آپ بہت جلدی اوور کم کر جاتے ہیں. کیونکہ کانسٹنٹلی طور پہ اگر بری چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں تو پھر آپ کے پاس اچھائی والی چیزیں بھی تو ہیں نا. آپ کو بار بار وہ ریمائنڈرز مل رہے ہیں, بار بار وہ مل رہا ہے کہ ڈونٹ گیٹ ہوپ لیس. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آئی کین فورگیو آل سنس. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے پہ غالب ہے. تو دس از آئی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کے سائیکولوجیکل اسپریچول ایشوز جو بھی ہیں اس کو لے کے صرف سفر نہ کرتے ہیں اور پھر اس کو سمپتھی گین کرنے کے لیے لوگوں سے کہ آپ جا رہے ہیں میں بیمار ہوں یا یہ ہے, نہیں, آپ سلیوشن کی طرف جائیں. بالکل بالکل, تاکہ آپ کچھ دے سکیں بالکل. سوسائٹی دیکھیں انسان جب گرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو تھامے گا تو وہ بچے گا, اور اگر گرتا ہی چلا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے. بالکل. اور اس کے بعد اس کا اینڈ جو ہے وہ پھر سب جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. فاطمہ بہت بہت آپ کا شکریہ, ہمیں بہت ایک اچھا لگا اور ماشاء اللہ ایک بڑی ایک اچھی اور ہیلدی کنورزیشن بھی آپ کے ساتھ رہی ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, یقیناً بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جزاک اللہ خیر ایوری بڈی فار لسننگ ٹو آل دس. لیکن ایک چیز جانے سے پہلے ہمیں ضرور یہ سوچنی ہے کہ جتنے ہم اپنے نبی کی سنت سے دور رہیں گے, جتنے ہم اپنے رب سے دور رہیں گے, اتنے ہی ہم اپنی مشکلات کے اندر ڈھلتے چلے جائیں گے. ہمیشہ ایک یاد رکھیے کہ جو ہمارے زندگیوں کے مسائل ہیں جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں دن بدن, ان کے حل ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم نے کبھی ایکسپلور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے اس ذات سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس نے ہمارے مسئلے حل کرنے ہیں. ہم یہاں وہاں ٹکریں تو ضرور مارتے رہتے ہیں. آئیے اپنے نبی کی سنت کو اس ڈیپر انسائٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں, اپنی زندگیوں کے مسائل کو رکھ کے آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور ریلیٹ کرتے ہیں. آئیے قرآن کو اس طرح کے ساتھ پڑھتے ہیں. کبھی کبھار تو آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو شاید اپنے مسئلے کا حل وہیں پہ سامنے کسی آیت میں مل بھی جائے گا. وی نیڈ جسٹ ٹو اوپن دا قرآن. قرآن کو کھولنے کے بعد ہمیں صرف اس کو ایک سپرفیشل ثواب کی خاطر ہی اس کو پڑھ کے تو بند نہیں کر دینا. یہ کتاب کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ ہے جو ہم نے کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیا. انشاءاللہ وی شل ڈو اٹ. اسٹے ٹیونڈ. اگر آپ کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگا ہے, ہم سب آپ کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اس میسج کو جو ہے نا پہنچانا ہمارا اور آپ سب کا کام ہے. ڈو جسٹ شیئر یور آور ورک ود ایوری بڈی, اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیے, ہمارے لیے بھی بنائیے, اور اچھی بات سب تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.